بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے کہ پڑھائی آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے اور اس وجہ سے بھی کر رہے ہوں گے کہ ہم اپنے جو ہمارا کورس ہے اس کے وی آر ایٹ دی اینڈ. وی آر ناٹ ہیڈنگ ٹو دی اینڈ, وی آر ایٹ دی اینڈ. سو آپ نے یہ جو پڑھائی مکمل کر لی ہوگی, ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ پڑھائیاں کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اور امید ہے کہ ہم آخر میں بڑے سکسیسفلی پہنچ گئے ہیں. لیٹس سی آج کا ہمارا پریویس ٹاپک جو تھا, پہلے حسب روایت حسب معمول پہلے ذرا پریویس ٹاپک کو ایک نظر دیکھتے ہیں کہ کیا تھا, آپ کو صرف ریمائنڈ کراتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس سے آگے چلنے کا. تو لاسٹ ٹاپک جو تھا جی ہمارا وہ تھا انٹروڈکشن ٹو یو ایس فیڈرل سسٹم کیا تھا, اس کی بات کی تھی. پھر لیجسلیشن اور انیکٹڈ لیجسلیشن کسے کہتے ہیں اس پہ بات کر رہے تھے. سورسز فار لیجسلیشن کے آبجیکٹیوز کہتے ہیں جوڈیشری, یعنی امریکہ کے حساب سے, یو ایس کے حساب سے جو ان کا ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کو ہم نے ایجوکیشنل سسٹم میرے منہ سے نکل گیا, غلطی سے نکل گیا, جو ان کا جوڈیشل سسٹم ہے اور جو ان کا ایگزیکٹو سسٹم ہے اور جو ان کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے, اس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا. آپ کے ایجوکیشن کے لحاظ سے, آپ کی پڑھائی کے لحاظ سے, تو ایجوکیشنل سسٹم اصل میں آپ لوگوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا, نام امریکہ کا آ گیا تھا. اگر آپ لوگوں نے, اللہ کرے آپ لوگ اس کے بعد مزید آگے پڑھیں اور آگے نکلیں, تو آپ یو ول فائنڈ اٹس اے کوائٹ انٹرسٹنگ وے آف ٹیچنگ ان یو ایس. ویسے تو ظاہر ہے یہ ہمارے پورٹ فولیو میں نہیں, لیکن آج ہمارے پاس تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہے کیونکہ جو ہمارا موجودہ جو ٹاپک ہے جو اس کا نام ہے دیٹ از بیسیکلی دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان, انڈیا, یو کے اینڈ یو ایس اے. اس کے ہم کریکٹرسٹکس پہ ہی بات کریں گے, ان کا کمپیریزن کر رہے ہوں گے. تو ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹاپک نہیں, چھوٹا سا ٹاپک ہے, تو ہمارے پاس سفیشینٹ ٹائم ہوگا. تو بہرحال آپ سے جو بات جہاں سے شروع کی تھی ٹائم کی اویلیبلٹی کے لحاظ سے, کہ آپ لوگوں کا اگر آپ باہر جائیں اور پڑھنے کے لیے جائیں, اور باہر یو ایس میں خاص طور پہ, تو یو ول فائنڈ اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ وے آف ٹیچنگ اوور دیئر. بعض یونیورسٹیز میں تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو صرف کورس آؤٹ لائن دے دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں جناب یہ آپ کی کورس آؤٹ لائن ہے اور آپ یو گو اہیڈ وتھ دس. اب آپ سمجھیں اور آپ کا کام سمجھیں, فلاں ٹائم پہ آ جائیے گا مڈ کے لیے, یا اگر آپ کو کوئی مشکل ہو, پریشانی ہو تو تشریف لائیے گا, ورنہ جو فارمل کلاسز ہوتی ہیں وہ تو اپنے وقت پہ ایسا ہو رہی ہوتی ہیں. اور ان کلاسز میں ایسے نہیں کہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی اچھا اب ہم یہ چیز پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا جی آج کے آپ کو ٹاپک دیا ہوا تھا اس سے متعلق کوئی سوال ہے تو لے کے آ رہے ہیں. وہ آپ کو الگ الگ کر کے نہیں پڑھا رہے ہوتے, ایک ایک ٹاپک کے حوالے سے نہیں پڑھا رہے ہوتے. آپ سے کہتے ہیں جناب لائیے کیا مسئلہ ہے آپ کے, ہم آپ کے مسئلے کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ, بڑا مزے کا پڑھائی کا طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ پڑھنے جائیں تو جو ہمارے ہاں کی فارمل پڑھائیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں, اس فارمل وے آف ٹیچنگ میں نہیں پڑھائی ہو رہی ہوتی. وہاں پہ ایک بہت مختلف پیرائم میں پڑھائی ہو رہی تھی. آپ کو پڑھنا ہے, وہ انسٹرکشن دیتے ہیں پراپرلی. دے آر انسٹرکٹرز. یو نیڈ انسٹرکشن, کم ٹو می. یو ڈونٹ نیڈ انسٹرکشن, اوکے, آپ سے ایگزام میں ملاقات ہوگی. کوئی
ایسے آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ آپ آئیں ضرور اور آ کے آپ کو جمائیاں آ رہی ہیں, آپ کو نیندیں آ رہی ہیں, آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اوہو یار یہ کلاس ختم ہو تو جان چھوٹے. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, کھانے کی چیزیں ساتھ لیں, بیٹھ جائیں. آپ کو مطلب کیونکہ وہاں پہ عام طور پہ جب آپ لوگ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے, آپ لوگ اللہ کرے آپ لوگ جائیں اور چل کے وہاں بھی پڑھ کے آئیں اور پڑھ کے پھر واپس آ کے ہمارے اور ساتھیوں کو, ہمارے اور بچوں کو آپ پڑھا رہے ہوں, تو وہ کہتے ہیں جی اپنا کھانا پینا کلاس میں لے آؤ, ساتھ ساتھ کھاؤ اور ساتھ ساتھ پڑھو. تو وہ ایک مختلف اور بڑا مزے کی پڑھائی کے طریقے ہیں. تو جناب یہ ہے وہاں کی صورتحال. دیکھیں آگے چلتے ہیں, آج کے باقاعدہ پڑھائی شروع کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشنز کو, تین اشاروں کانسٹیٹیوشنز کو کمپیئر کریں گے. سو جناب جو اس میں ہم لوگوں نے کمپیریزن کرنا ہے اس میں ان کا اوریجن, ریٹن, آپ کو صرف ریٹن ابھی دیکھ کرتے ہیں ایک ایک کر کے کریں گے. ریٹن, لینتھ, ساورنٹی کی بات کریں گے, ریجڈ اور فلیکسیبل کی بات کریں گے, ہم اس کے ریلیجن آف دی اسٹیٹ پہ بات کریں گے, کافی سارے پی ایم, پوسٹ آف پی ایم کی بات کر لیں گے, پارلیمنٹیرین گورنمنٹ ہے, سپریم کورٹ کا کیا کردار ہوتا ہے الیکشن میں. سارے نہیں پڑھ رہا ہوں میں, صرف ایک جنرل بتا رہا ہوں کہ تقریباً 16 پوائنٹس ہوں گے جو کہ ہم ابھی ان کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے تو اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ یہ کمپیریزن ہم کس طرح کا کر رہے ہیں. کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کا کمپیریزن کرتے ہیں. اصل میں کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے, اب اتنا عرصہ ہو گیا, اتنے عرصے سے ہم اس سبجیکٹ کو, ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں, تو پھر اس وجہ سے امید کی جاتی ہے کہ اب آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ کانسٹیٹیوشن کیا چیز ہے. کانسٹیٹیوشن اس اسکیلیٹن کا نام ہے, اس فریم ورک کا نام ہے, اس طریقہ کار کا نام ہے جس کے تحت جو گورنمنٹ ہے, جو دی افیئرز آف دی اسٹیٹ از رن تھرو دی کانسٹیٹیوشن, وہ اس کا بنیادی طریقہ ہوتا ہے, وہ اس کا بنیادی سلسلہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ہم کانسٹیٹیوشن. اور یہ ایک اس لحاظ سے انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے کہ آپ کچھ بھی دیکھیں نا, کسی ملک میں مارشل لا نہیں لگ سکتا ہے. کیوں نہیں لگ سکتا؟ کیسے پتا لگے گا کہ مائٹ از رائٹ کا رول نہیں ہے؟ مائٹ از رائٹ کا رول نہیں ہے, یہ کیسے پتا لگے گا؟ یا چلیں اگر مائٹ از رائٹ کا رول ہے تو پھر تو جس کسی کے پاس پاور ہے, بڑی آسان سی بات ہے, جس کسی کے پاس پاور ہے, کیونکہ رول تو ہر ایک کے لیے سیم ہوگا. کیا جو جن ملکوں میں انارکی کی سچویشن ہے, خاص طور پہ اگر ہم دنیا بھر میں نظر ڈالیں, اور کچھ عرصہ پہلے کا ایون افغانستان پہ نظر ڈال لیں, یا ہم صومالیہ پہ کی بات کر, روانڈا کی بات کر رہے ہوں, جہاں پہ متحرک گروپس موجود ہیں, وہ گروپس میں یہی معاملہ ہے کہ جی جس کے پاس پاور ہے, جو whoever is the might, وہ کہتا ہے جی I have the right to rule, میرا ہی حکم چل رہا ہوگا. تو یہ طریقہ کار ظاہر ہے درست نہیں ہے, بلکہ ہم اپنے رولرز کو خود چنتے ہیں, اور رولرز کو چننے کا طریقہ کار, ایک بڑا انٹرسٹنگ ملک بھی ہے بھوٹان, جہاں پہ لوگ اپنا رولر سے مراد وہ لوگ اپنا بادشاہ کا چناؤ کرتے ہیں کہ اس دفعہ ہمارا بادشاہ کون ہوگا. اٹس ویری اسٹرینج. ہم لوگ صدر چنتے ہیں, ہم لوگ وزیر اعظم چنتے ہیں, ہم چانسلر چنتے ہیں, وہ اپنا بادشاہ چنتے ہیں کہ اگلی دفعہ ہمارا بادشاہ کون ہے. لیکن بہرحال جو پاور ہے وہ لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے,
اور ملک کے چلانے کا طریقہ کار جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے، جو کانسٹیٹیوشن کے تحت چلے گا، جو ملک کا بنیادی ڈھانچہ آئین کیا ہوگا اس کے تحت آپ قانون بنا سکتے ہیں، اس سے باہر قانون نہیں بنا سکتے. یہ ایک اٹس اے وے آف وزڈم. جو ملک جن لوگوں کی جس طرح پاکستان ہے جس سوچ کے تحت حاصل کیا گیا تھا، ایک دیر واز اے مائنڈ سیٹ جس سوچ کے تحت پاکستان حاصل کیا گیا تھا، اس مائنڈ سیٹ پہ، یا جس طرح امریکہ ہے وہ آزاد ہوا تھا برٹش کالونیز، کچھ کالونیز تھی، انہوں نے کہا کہ جی ہم الگ ہوں گے، ہم الگ ملک بنائیں گے. تو ان کے جو مائنڈ سیٹ تھا، یا اگر ہم بات کر رہے ہیں انڈیا ہیز اے سیم کیس لائک پاکستان، وہ بھی آزاد ہوا ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے تحت آزاد ہوا. اور اس کے بعد یا ایون یو کے کی بات کر رہا ہوں، یو کے جو ہے، کیونکہ ہم اسی کمپیریزن کو پڑھیں گے، یو کے جو ہے انہوں نے بائی دی ورچو آف دی سینچریز انہوں نے سوچا کہ جی ہمارے پاس ملک چلانے کا نظام کیا ہونا چاہیے، اور وہ ملک چلانے کا نظام جو ہے وہ انہوں نے ود دی پیسج آف دی ٹائم، جس میں وہ دنیا کا طاقتور ترین ملکوں میں ان کا شامل تھے. ان کے پاس ایسا بھی ٹائم آیا جب ان کے یہاں منارکی، ان کے یہاں بادشاہت نہیں تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں جی بادشاہت ہمارے لیے بہتر ہے، ہمیں بادشاہت بھی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد بادشاہ کے ہوتے ہوئے سمبولکلی ایک بادشاہ ہونا چاہیے، اور باقی ہم اپنا ملک خود چلائیں گے. تو یعنی ایک عرصے سے لوگوں کی سوچ جو تھی وہ آہستہ آہستہ اور باقی مائنڈ سیٹ لوگوں کا اپنے آپ اس طرف بننا شروع ہو گیا، پاکستان کے لیے، انڈیا کے لیے، یو ایس کے لیے، ادر دین یو کے میں مائنڈ سیٹ جنریشن سے بنا. ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ اپنے مائنڈ سیٹ بنانے کے بعد انہوں نے ایفرٹس کرنا شروع کی. سو اس طریقے سے الگ الگ کانسٹیٹیوشن بنائے گا، اور وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ لیگل فریم ورک ہے جس کے تحت ملک کے جو مختلف حکومت کرنے کے طریقے، جو سیپریشن آف پاور ہے اس کے طریقے. بہرحال پڑھتے ہیں یار، اس کو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کانسٹیٹیوشن کیوں ضرورت ہے، یہ تو آپ اب جان گئے ہوں گے. میں صرف اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا. یہاں پہ جی یہی بات کر رہے ہیں، جو بھی کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ لوگوں کی ہسٹری، سوشل آئیڈیالوجی، اکنامک اینڈ پولیٹیکل فیکٹرز جو ہیں وہ ان کے اوپر بیس کرتے ہوئے اس کسی بھی کانسٹیٹیوشن کو بنایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ جی اس طور پہ یہ ایک کانسٹیٹیوشن بنایا جائے گا. تو جناب ذرا سا اور آگے چلتے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ پاکستان جو ہے اس کے پاس ریٹن کانسٹیٹیوشن کیوں ہے یہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے. پاکستان بہرحال ہیز دا ریٹن کانسٹیٹیوشن، کیونکہ امیڈیٹلی آپ کے ذہن میں پہلا سوال یہ ہے کہ یار ریٹن کانسٹیٹیوشن اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. تو اس کا جواب جو ہے وہ ملتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. تھوڑا سا صبر کریں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پاکستان ہیز اے ریٹن کانسٹیٹیوشن. ہمارے 280 آرٹیکلز، 7 چیپٹرز ہیں اور 5 اسکیجولز، اور اس میں اب تک کے لحاظ سے 20 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں ان آل پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں. اور کانسٹیٹیوشن کی حیثیت جو ہے وہ ویسی ہی ہے. دیکھیے ان کو الگ الگ تو فرق ڈالنا مشکل ہے، لیکن اس بک کی حرمت، کانسٹیٹیوشن کی حرمت جو ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے لوگوں کی کو اپنے مذہبی کتابوں کے ساتھ ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے. اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کن خطوط پہ
چلانا چاہیے، پاکستان کو کن خطوط پہ استوار رکھنا چاہیے، ان کی جو وہ کانسٹیٹیوشن کو وہی رسپیکٹ دیتے ہیں، وہی عزت دیتے ہیں، وہ لوگ وہی عزت دیتے ہیں، اور ان لوگوں میں بھی شامل ہوں، وہی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ کیوں کانسٹیٹیوشن کی عزت؟ کیونکہ یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے خاص طور پہ، ویسے بھی تقریباً ساری دنیا کی کانسٹیٹیوشن انہی فوٹنگز پہ بنے ہیں، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یہاں کے تمام لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، اور جو اجتماعی سوچ ہوتی ہے وہ درست ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہوتی ہے، بلکہ وہی ٹھیک ہوتی ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن ایسا ہمارا ڈاکومنٹ تھا جس پہ تمام اس وقت کی پولیٹیکل پارٹیز نے، جن کو چناؤ کیا گیا تھا، جن کو کہا گیا تھا کہ جی آپ کو ہم نے الیکٹ کیا گیا، ان سب نے اس ڈاکومنٹ پہ دستخط کیے تھے، کہا تھا کہ ہاں جی یہ ٹھیک ڈاکومنٹ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن درست ہے، یونانیمسلی کسی کو اپوز کیے بغیر، اور اس کے بعد بھی ایون اس کے، ویسے تو جو میجورٹی کا فیصلہ ہے وہ ماننا چاہیے، لیکن یہ تو تمام کا مشترکہ فیصلہ تھا جس کا نام آئین پاکستان ہے، تو اس کی تو عزت ہے ہی، کیونکہ یہ تمام در سوچ لوگوں کی، اور ایک آدمی کی سوچ سے لوگوں کی، اور پھر اس میں ایک اور بھی خوبصورتی ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آتی، یا لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو کوئی چیز پسند نہیں آتی، then you have the option، آئیے آپ اس کے اندر امینڈمنٹ کر لیں، تبدیلی کریں، اور پھر اس کو یو میک کیری آن ود دیٹ، تبدیلی کریں اور چلیں۔ تو امینڈمنٹ جو ہیں دیٹ از آلویز پاسبل، یہی اس ہمارے لیے پاکستان کی ترقی کا زینہ وہ کانسٹیٹیوشن ہی ہے، موجودہ کانسٹیٹیوشن ہی ہے۔ ہم نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی بات کی، اب دیکھتے ہیں جناب انڈیا کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ دنیا کا کسی بھی ملک کا، دنیا کا سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن ہے۔ It has 448 articles, 25 parts, 12 schedules. اس کے اپینڈسز جو ہیں 5 اپینڈسز اور 98 امینڈمنٹس کے تحت یہ دنیا کا سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن ہے، سب سے بڑا ان رائٹنگ کا، پھر وہی آگے لانگسٹ ریٹن ان رائٹنگ، سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن ہے۔ وہی جو رائٹنگ کا لفظ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ابھی دیکھتے ہیں ذرا سا، تو ابھی ہم دیکھیں گے رائٹنگ کا لفظ کیوں آ رہا ہے۔ وہی بریک جو ہے وہ بھی جاری ہے، بریک ختم ہوتی ہے تو پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ریٹن سے کیا مراد ہے۔ بہرحال اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو 1935 کا انڈین ایکٹ تھا، جس کے جو کہ دونوں ملکوں نے، یعنی ہم نے، پاکستان نے اور انڈیا نے اس کو آپٹ کیا تھا، یہ سارا کا سارا وہی کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے، اور وہ سارا کا سارا وہی کانسٹیٹیوشن رکھا گیا اور لکھا گیا ہے۔ اٹ از سیٹ، یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہی ہے جی، اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں کی ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کو کانسٹیٹیوشن میں اچھی باتیں ملی ہیں وہ اکٹھا کرتے گئے ہیں، لہٰذا 448 آرٹیکلز بن گئے ہیں۔ پاکستان کا جو ہے وہ ایک ان بٹوین قصہ ہے، نہ بہت بڑا ہے نہ بہت چھوٹا ہے۔ سب سے چھوٹا کون سا کانسٹیٹیوشن ہے پتا ہے نا آپ کو؟ یو ایس اے کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سب سے چھوٹا کانسٹیٹیوشن ہے، جس میں ٹوٹل 7 اس کے آرٹیکلز ہیں اور 27 امینڈمنٹس ہیں، اور اس کے ٹوٹل الفاظ کی تعداد ہے وہ 4618 4618 جو ورڈز ہیں۔ this is it. It is contained in only 4 pages. 4 کاغذ لکھیں تو یو ایس کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو
یہ دنیا کا سب سے چھوٹا اور جو انڈیا کا ہے کانسٹیٹیوشن وہ دنیا کا سب سے لینتھی کانسٹیٹیوشن ہے. ہم لوگ کیونکہ میں اس لیے آپ سے بھی پوچھا تھا کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہوگا ہم لوگ اپنی پریویس ڈسکشنز میں جب ہم یو ایس کانسٹیٹیوشن کو پڑھ رہے تھے تو اس ٹائم پہ ہم اس پہ ٹائم اینڈ اگین اور کر چکے ہیں کہ سب سے چھوٹا کانسٹیٹیوشن ہے. یہ اس کو اگر آپ جسے کہتے ہیں نا ہسٹری کے حساب سے دیکھیں تو جو ہمارا پریزنٹ ورلڈ اور بلکہ اس کو اور بھی آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں کہ جتنے اس وقت ممالک موجود ہیں انڈیپینڈنٹ سورن ملک موجود ہیں ان تمام ملکوں کو اگر دیکھیں سب سے پرانا کانسٹیٹیوشن کیا ہے تو سب سے پرانا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یو ایس کا ہے. پلیز برائے مہربانی آپ مجھے وہ نہ بتائیے گا اسلامک رولز کے حساب سے نہ بتانا شروع کر دیں کہ نہیں جی یہ سب سے پرانا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ فلاں بک ہے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے کہ جی فلاں بک سب سے پرانی ہے اور فلاں بک کا کانسٹیٹیوشن سب سے پرانا ہے. میں آپ سے میں آپ سے قوموں کے حساب سے نہیں ملکوں کے حساب سے بات کروں. ملکوں میں جو آزاد اور سورن ملک ہیں ان سورن ملکوں میں جو سب سے پرانا کانسٹیٹیوشن ہے وہ یو ایس کا کانسٹیٹیوشن ہے. اٹ از سیڈ کہ یہ سب سے پرانے کانسٹیٹیوشنز میں سے جبکہ وہی جو آپ کے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ٹائم اینڈ اگین آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم اس سوال کو تھوڑی دیر بریک کے بعد ایڈریس کرتے ہیں اور وہ یہ کہ ریٹن کانسٹیٹیوشن کا بار بار ذکر کر رہا تھا. تو ایک کانسٹیٹیوشن ایسا بھی ہے جو کہ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے اور وہ یو کے کا کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ بغیر اس پہ وہ لکھا نہیں گیا ہوا وہ بغیر لکھا ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے. ان ریٹن کانسٹیٹیوشن سے کیا مراد ہے جی کیا اس کے تو پھر وہ اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے نہیں یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس میں گڑبڑ نہیں کرتے کیونکہ جو روایات ہیں وہ اتنے صدیوں سے چل رہی ہیں اور جو انگلش پیپل دے جسے کہتے ہیں اپنی اقدار کی کہ امین ہیں اور ہیں ظاہر ہے تبھی ان کا کانسٹیٹیوشن ایز اٹ از چل رہا ہے. جو کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے پارلیمنٹیرین سسٹم ہوگا پارلیمنٹیرین سسٹم چلے جا رہا ہے. کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے کانسٹیٹیوشن میں ریٹرن نہیں. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ اسی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ثابت ہوتی ہے یا اس کو ہم وی کین لک انٹو اٹ کہ جو ہمارے دیکھیں مختلف ہم کانٹریکٹس کرتے ہیں. میں ایک بڑی آسان سی آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. ہم لوگ اپنے عام زندگی میں بہت سارے کانٹریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو کانٹریکٹس ہیں وہ بھی ضروری نہیں کہ سارے کے سارے لکھے ہوئے ہوں. مثال کے طور پہ ہمارا ایک کانٹریکٹ دیکھیے اگر گھر یا دکان کرائے پہ دے رہے ہیں تو عام طور پہ وہ اس کو ایک ریٹرن کانٹریکٹ کہتے ہیں. لیکن اگر ایک ٹیکسی میں بیٹھے اور اس سے کہا جی بھائی مجھے جگہ اے سے لے کے جگہ بی تک لے کے چلے جاؤ تو اس سے کوئی کانٹریکٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کو کہتے ہیں ہاں جی آپ بیٹھ جائیں آپ کو لے کے چلے جاتا ہوں دوسری جگہ اتر کے آپ اسے کرایہ دیتے ہیں. ظاہر ہے یہی کانٹریکٹ آپ کا ہوتا ہے کہ جی جب کتنے کا کرایہ لوگے یہی نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں اسی کے تحت کانٹریکٹ بن رہا ہوتا ہے. اور زندگی میں ایسے یا آپ کو ریلوے کا ٹکٹ لے رہے ہیں تو اس سے ریلوے کے ساتھ بیٹھ کے یا بس کے ساتھ بیٹھ کے جہاز سے پہلے کوئی ایگریمنٹ تھوڑی سائن کر رہے ہوتے کہ جی یہ ایگریمنٹ ہے ٹکٹ لے لیا اس کا مطلب ہے آپ ایک کانٹریکٹ میں شامل ہیں. یا اسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اگر آپ ایون ٹکٹ بھی نہیں لیتے ایون آپ بالکل زبانی کسی وین میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جس سے ٹیکسی آپ کو بتاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوں تو اس سے کوئی لکھت پڑھت تھوڑی کرتے ہیں. اورل کانٹریکٹ از آلویز
کانٹریکٹ, اس کو یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جی یہ تو کانٹریکٹ نہیں ہے. Unwritten constitution is a constitution. یو کے کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک باقاعدہ کانسٹیٹیوشن ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اوریجن کے حوالے سے دیکھتے ہیں. پاکستان, انڈین, یو ایس اے کے کانسٹیٹیوشن جو ہیں وہ تینوں ممالک کے کانسٹیٹیوشن جو ہیں وہ دوسرے ملکوں سے آئیڈیاز لیے گئے, جس میں سے یو کے سے بھی آئیڈیاز لیے گئے, اور پھر ہم نے اس کو پاکستان نے, جس میں ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا, وی دا پیپل آف یو ایس نے کانسٹیٹیوشن میں ان کے لکھا ہوا ہے. پاکستان نے یو ایس سے یہ بورو کیا تھا. انڈیا کا کانسٹیٹیوشن, یہ سارے کانسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ابھی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ وہ یہ بھی یو کے سے انہوں نے, انڈیا نے یو کے سے بہت بڑا حصہ اس کا, بلکہ 1937 کے جو انڈین ایکٹ تھا اس کو بہت زیادہ فالو کیا ہے, تقریباً سارا ہی وہ آپٹ کر لیا تھا. تو یہ تینوں ملک جو تھے ان کے جو کانسٹیٹیوشن تھے وہ نہ صرف اپنا مائنڈ سیٹ انہوں نے اپلائی کیا, بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی جو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے تھوڑا سا آئیڈیاز لیے. یو کے کی جو اوریجن ہے, یو کے کا اپنا اوریجنل آئیڈیاز ہیں کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے, اور وہ ان کے کسٹمز اور روایات, کسٹمز کا مطلب روایات پہ مبنی ہے. جو بھی صدیوں سے ان کے جو کسٹمز چل رہے ہیں, جو ان کے جو فالوئنگز چل رہی ہیں, جو انہوں نے ایک مطلب اس میں ایک تو اس حد تک بھی ہے بہت مزے کا کانسٹیٹیوشن کیسے کہ وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن, پتہ ہے جس ٹائم پہ ان کا اجلاس ہوتا ہے نا جی, پہلا اجلاس, اس میں پوچھتے ہیں کہ جی ایک خاص الفاظ کس کو بگھی منگوا کے دیں. ابھی بگیاں نہیں چلتی ہیں, لیکن وہ الفاظ جو ہیں وہ ہر دفعہ میں اجلاس کے بعد بولے جاتے ہیں. اس سے مراد یہی ہے کہ جب کون سی گاڑیاں آئیں یا نہ آئیں, لیکن الفاظ سیم بولے جاتے ہیں. جو ان کا ایک جو ان دی نیم آف دی کوئن کا لفظ, ملکہ کے یا ان دی نیم آف دا کنگ اپنے رولز کو استعمال کرتے ہیں, بادشاہ ہو یا نہ ہو. ایون وہ یہ بھی, ان کی تو پارلیمنٹ اس حد تک مضبوط ہے, کہا جاتا ہے اس حد تک مضبوط ہے کہ اگر وہ یہ فیصلہ کرے کہ جی کنگ کو سزائے موت دینی ہے, تو کنگ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو انکار کر دے کہ نہیں جی یہ والا قانون نہیں بن سکتا. وہ پارلیمنٹ ان کی بہت زیادہ سوورن, سب سے زیادہ سوورن ادارہ جو ہے وہ ان کی پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کر دیا وہ ماننا پڑے گا. لیکن وہ کہتے ہیں ان دا نیم آف دی کنگ, کیا اس کو یوں بھی کہتے ہیں جب ہم پڑھ رہے ہوتے تھے کسی زمانے میں, کہ ان دی نیم آف دی کنگ the king must be hanged by the neck till death. In the name of the king has to be hanged by the neck until death. تو وہ ٹھیک ہے جی, اس کے لیے اس کو بھی سائن کرنا پڑتا ہے. مطلب جو بھی قانون بنائیں گے وہ قانون جو ہے وہ ان دا نیم آف دا کنگ اور ان دا نیم آف دا کوئن, یہ قانون ان کے ایسے اس انداز میں بنائے جاتے ہیں, اور وہ اسی حیثیت سے فالو کر رہے تھے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, یہ کیونکہ قانون ہے تو قانون کو تو فالو کرنا ہے. اور جو قانون, جو کانسٹیٹیوشن ہے, قانون جو ہے وہ ان کا کانسٹیٹیوشن خاص طور پہ وہ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, اور وہ انہوں نے اپنے
ایکسپیرینس کیے اور ان ایکسپیرینس کی بنیاد پہ قوانین بنائے. جیسے کہ انہوں نے قانون ایک زمانے میں نے آپ کو عرض کیا تھا یہ بھی کیا کہ ہمارے پاس بادشاہت نہیں ہوگی تھی, بادشاہ ختم ہو گیا, بادشاہ نہیں ہوا, لیکن وہ دور اچھا نہیں رہا, تو انہوں نے پھر دوبارہ ایک اور اجلاس کیا اور کہنا کہ بادشاہ تو ہونا چاہیے, بادشاہ جو ہے وہ ملک کی امن کا اور ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہے. بادشاہ واپس آ گیا جی, ایک اور نیا بادشاہ آ گیا. تو دس از دی اوریجن آف دی آل فور کانسٹیٹیوشنس کہ انہوں نے امپاور کہاں سے ہوئے ہیں اور ملکوں سے رہنمائی لی یا نہیں لی. تو ریٹن کانسٹیٹیوشن کی جہاں سے بات کریں گے, یو ایس کا سب سے پرانا ریٹن کانسٹیٹیوشن سب سے پرانا یو ایس کا ہے, اور ہر ایک نے دوسرے ملکوں سے کانسٹیٹیوشن دوسرے ملکوں سے کے کانسٹیٹیوشن سے رہنمائی حاصل کی ہے, جبکہ یو کے کا جو ہے اس نے اس کی صرف اپنی روایات ہیں, اس کے اپنے کسٹمز ہیں, اس کے ساتھ اوریجن ہے. ریٹن کا آگے جناب یہ میں آپ سے ابھی بھی ڈسکس کیا تھا, دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان انڈین یو ایس کانسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ریٹن ہیں, جبکہ یو کے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان ریٹن ہے, اور اٹ از بیسڈ آن دی کسٹمز آف لانگ ہسٹری. یہی چیز آپ سے ابھی ڈسکس ہو رہی تھی, یہی چیز آپ کو میں ابھی بتا رہا تھا کہ یہ ایک ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. آگے دیکھتے ہیں جناب اس میں اور کیا چیز آتی ہے ہمارے پاس. لینتھ کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے وہ لانگیسٹ ہے, ایک اچھی بھاری بھرکم کی کتاب ہے. تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ انڈین کانسٹیٹیوشن دیکھیں, اوریجن انڈین کانسٹیٹیوشن دیکھیں, اوریجن تو ظاہر ہے ان کے پاس رکھا, میں نے بھی نہیں دیکھا ہوا, لیکن میں نے اس کی کاپی دیکھی ہے, اور تقریباً اتنا بڑا ان کا کانسٹیٹیوشن ہے ان اوریجن, جسے کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک موٹائی کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ والا. ظاہر ہے اس کے نئے ورژن بھی آتے جا رہے ہیں, اور آپ کے فونٹ پہ اور رائٹنگ سٹائل پہ بھی بڑا فرق بنتا ہے, یہ کس طرح کی رائٹنگ سٹائل ہے. تو وہ بہت باریک بھی, میرے خیال باریک ہوگی بھی, اس سے زیادہ شاید چھوٹا نہ ہو سکے, لیکن جو ان کا اوریجنل تھیم ہے وہ اتنا کوئی بڑا ہے, وہ ٹھیک ٹھاک بھاری کتاب ہے یہ والی. اٹھا کے رکھتے ہوئے جو میں نے کلپس دیکھے تھے, جس آدمی نے اٹھا کے رکھا وہ پتہ لگتا تھا کہ اس نے کوئی وزن اٹھایا ہوا ہے. اور جو یو ایس کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ بالکل ہلکا دبلا پتلا, 4 کاغذ ہیں یار, ان آل 4 کاغذ ہیں, 7 آرٹیکلس ہیں اور 20 امینڈمنٹس ہیں اس کے اوپر. دس از اٹ, یہ ان کا کانسٹیٹیوشن ہے. اگر آپ اس کانسٹیٹیوشن سے متعلق لوگوں کی رائے پڑھ رہے ہوں تو وہ پتہ لگتا ہے کہ آپ نے مطلب وہ پھر بھاری بھرکم آ جاتا ہے, لیکن اوریجنل کانسٹیٹیوشن جو ہے دیٹ از جسٹ 4 پیجز, 4000 4500 5000 کے قریب اس کے الفاظ ہیں, جس میں از ایم والا جو ہے وہ بھی الفاظ میں شامل ہیں. تو بہت چھوٹا سا ڈاکومنٹ ہے. پاکستان کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ ان دونوں طرح کے دونوں ایکسٹریمز کی میں بات کر رہا ہوں. سب سے چھوٹا یو ایس کا اور سب سے بڑا انڈیا کا. پاکستان کا کہیں ان بٹوین آتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن جسے کہتے ہیں آف دی رائٹ لینتھ, اٹس آف دا گڈ سائز. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے. اس کے بعد جو یو کے کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کی میجرمنٹس پاسبل نہیں ہیں. اگر ہم سب سے دنیا کا سب سے پرانا کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو وہ یقینی طور پہ یو کے کا ہی ہے, کیونکہ اس سے بہت سارے ملکوں نے رہنمائی ہدایت, امریکہ سمیت ہدایت کی, لیکن وہ ان رائٹنگ نہیں ہے. تو ان رائٹنگ جو ہے وہ یو ایس کا بنتا ہے, اور اگر رائٹنگ کے بغیر دیکھیں تو یو کے کا زندہ ملکوں میں,
کیونکہ ایسے بھی ممالک گزرے ہیں جو ختم ہو گئے ہیں، جن کے کانسٹیٹیوشنز موجود تھے، لیکن جو وہ ممالک جو زندہ ممالک ہیں، سورن کنٹریز ابھی بھی قائم دائم ہیں، ان کی ہم صرف بات کر رہے تھے، جو ہسٹری کے حساب سے جو بات کر رہے تھے. سوورنٹی ڈیموکریٹک ریپبلک، جو چاروں ملک ہیں، جو چاروں کے چاروں دے آل آر سوورن ڈیموکریٹک ریپبلک، اپنے فیصلے خود لینے کے خود مختار ممالک ہیں چاروں سے. ظاہر ہے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ پاکستان، انڈیا اور یو کے، یو ایس کی بات کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ ممالک، ڈیموکریٹک سورن کنٹریز ہیں. یہ چاروں کی مشترکہ ایک خصوصیت ہے. جو امینڈمنٹس کا طریقہ ہے وہ چاروں تین ممالک کا تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، جو کہ پاکستان، کیونکہ دیکھیے امینڈمنٹ تو اس وقت کریں گے اگر کچھ لکھا ہو تو اس کو امینڈ کریں نا. جب لکھا ہی نہیں ہے تو امینڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ ایک نیا کسٹم لے کے آ رہے ہیں تو امینڈمنٹ کے بغیر ہے، لیکن اس کو ان رائٹنگ ہوگا تو ہی امینڈ ہو رہا ہوگا. امینڈمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ جو ڈاکومنٹ ہو وہ موجود ہو، تب اس کو امینڈ کیا جا سکتا ہے. اگر ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے، لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، تو اس کو امینڈ نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی ڈاکومنٹ ہو اس کو امینڈ نہیں کیا جا سکتا. تو پاکستان، انڈیا، یو کے، یو ایس اے، چاروں کانسٹیٹیوشن کو، تینوں کانسٹیٹیوشن کو، یو کے کا میں آپ کو بتاتا ہوں، یو کے علاوہ باقی تینوں کانسٹیٹیوشنز کو امینڈ پاسبل ہے. یو کے کی امینڈمنٹ جو ہے وہ میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں کہ اس کو اگر آپ کہنا چاہیں کہ جی امینڈ کر لیا کانسٹیٹیوشن کے ان رائٹنگ کے بغیر، وہ ایک مختلف کیس ہو جاتا ہے. یہ تینوں ان رائٹنگ ہے، یو ایس، پاکستان، یو ایس، انڈیا، اور اس میں امینڈمنٹ جو ہے وہ پاسبل ہے. یو کے کانسٹیٹیوشن ان رائٹنگ موجود نہیں ہے، اور اس میں کسٹمز آپ ایک نئے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی روایت نہیں ڈال سکتے تو نئی روایت شروع ہو جائے گی. تو امینڈمنٹ، اس کو اس فریز میں تو کہہ سکتے ہیں جی امینڈ ہو گیا، ادروائز ان رائٹنگ نہیں ہے تو امینڈمنٹ پاسبل نہیں ہے. سو اگر آپ صرف ٹیکنیکل الفاظ کی بات کریں تو ہاں جی چاروں میں امینڈمنٹس پاسبل ہیں، لیکن طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا یو کے لیے کیا وجہ ہے، ادروائز چاروں میں امینڈمنٹ پاسبل ہے. اور ان تینوں کے لیے خاص طور پہ ایک پاکستان، انڈیا اور یو ایس کے لیے، یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے جو امینڈمنٹ ہے اس کا طریقہ جو ہے وہ جو ہماری تینوں ملکوں کے لیے جو ہماری پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ ہو گئے، لیجسلیچرز ہو گئے، جو لیجسلیچرز ہیں وہ امینڈمنٹ لا سکتے ہیں، لاتے ہیں. یو کے لیے اب ایک دیر از نو پاسبل وے کہ آپ امینڈمنٹ لانے کے لیے کیا پارلیمنٹ لے کے آئے گی. پارلیمنٹ ان کا سب سے سوورن ادارہ ہے، پارلیمنٹ لا سکتی ہے یا پارلیمنٹ نہیں لا سکتی، اور پارلیمنٹ کس لحاظ سے لا سکتی ہے. یہاں پہ تو جی 2/3 میجورٹی، پاکستان میں تو 2/3 میجورٹی چاہیے نا. امریکہ میں امینڈمنٹ لانے کا ایک بہت لینتھی طریقہ ہے. انڈیا میں 2/3 سے امینڈمنٹ آ سکتی ہے، پاکستان انڈیا کا ایک طریقہ کار ہے. وہاں پہ امریکہ میں نہ صرف آپ نے اپنی کانگریس سے پاس کرانا ہوگا، بلکہ کانگریس کے بعد آپ جائیں گے متعلقہ ریاست میں، اور پھر سپریم کورٹ میں سب چاروں پانچوں کارنر سے وہ پاس ہوگا. اس کے بعد اس میں امینڈمنٹ پاسبل ہے، ورنہ وہ امینڈمنٹ پاسبل نہیں ہے. بات کر رہا ہوں میں اس وقت یو ایس کے لیے. یو کے میں جو اس کی طریقہ کار نہیں موجود نہیں ہے، جس کے تحت مطلب پارلیمنٹ نے پاس کر دیا کہ ہم ایک امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں. جی ایک تو امینڈمنٹ کس چیز میں لا رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے کہہ دیا امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں تو کیا اس کی ایکسیپٹیبلٹی ایز اے ہول
ٹو دی کنٹری. میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ وہ بہت روایات کے بہت شدید جسے کہتے ہیں نا اپنی روایات پہ پکے رہنے والے لوگ ہیں. تو ان کے ساتھ ایکسیپٹیبلٹی پاسبل ہے یا نہیں ہے, اور کیوں کر پاسبل ہے؟ ایسے تھیوریٹیکلی ہاں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چاروں ممالک جو ہیں یہ ان میں امینڈمنٹ پاسبل ہے. جو کانسٹیٹیوشن ہے چاروں ممالک کا وہ ریجڈ بھی ہے اور فلیکسیبل بھی ہے. تھیوریٹیکلی یس یو کے لیے بھی. اسٹیٹ ریلیجن کی بات کریں کہ مذہب کسی خاص ریاست کسی خاص مذہب کو, کانسٹیٹیوشن کسی خاص مذہب کو ریکگنائز کرتا ہے یا اس میں مذہب کا ذکر ہے یا نہیں ہے. کیا کانسٹیٹیوشن یہ بتاتا ہے کہ ہمارا ریاست کا مذہب کیا ہوگا؟ تو تینوں جو کانسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ یو ایس, یو کے اور انڈیا, وہ سیکولر ہیں, وہ اپنے ریاست کا مذہب ڈکلیئر نہیں کرتے ادر دین پاکستان ڈکلیئر کرتا ہے, اور پاکستان کہتا ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان, کہ ہم ایک اسلامک ملک ہیں. باقی تینوں ملک اپنے آپ کو نہ وہ ہندو ریپبلک کہتے ہیں, نہ وہ باقی دونوں یعنی یو ایس یو کے جو ہیں وہ کرسچن ریپبلک کہتے ہیں. پاکستان کہتا ہے کہ ہم اسلامک ریپبلک ہیں. تو اگر یہ دیکھا جائے تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو یہ ایک یونیکنیس حاصل ہے کہ ہم ہمارے کانسٹیٹیوشن ریاست کا ایک مذہب بھی ڈکلیئر کرتی ہے اسلامک کے حوالے سے, کہ ہم ایک اسلامی ملک ہمارے نام میں شامل ہی ہے. ہمارے چاروں ملکوں میں جو جوڈیشری ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. دیٹ از انڈیپینڈنٹ پلر, اپنے فیصلے خود لینے کے قابل. پاکستان میں تو اس حد تک بھی ہے جی کہ ہم بتا دیتے ہیں کہ ہمارا اگلا چیف جسٹس اور پھر اس سے اگلا اور پھر اس سے اگلا, اگر آپ کوئی ویب سائٹ کھولیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ موجودہ چیف کے بعد اگلا کون ہے, پھر آخر تک کی ایک لسٹ بنی ہوئی ہے کون کون صاحبان جو ہیں وہ کس ٹائم پہ چیف جسٹس بنیں گے. اور یہ تمام تفصیل کمپلیٹ انڈیپینڈنس ہے کہ انہوں نے پہلے ہی ڈکلیئر ہی کر دیا, اور ڈکلیئر کر کے انہوں نے جسے کہتے ہیں نا نوٹس بورڈ پہ لگا دیا. میں ویب سائٹ کے حوالے سے بات کروں, نوٹس بورڈ پہ لگا دیا انہوں نے کہ جی یہ ہمارے طریقہ کار ہے, خبردار کوئی اس کے اندر انٹرفیئر نہ کرے. جو باقی تینوں ممالک ہیں وہ بھی, ان کی بھی جو جوڈیشری ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ ایک سملیرٹی ہے بائی دی کانسٹیٹیوشن فار آل 4 کنٹریز کے جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے. آگے دیکھتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے. اگر دیکھیں فنڈامنٹل رائٹس تو چاروں ممالک جو ہیں وہ دے ایکسپلین کہ دیر از سم اینڈ ہاؤ مینی فنڈامنٹل رائٹس جو سٹیزنس کو ملے ہیں. پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ یہاں پہ ذکر آپ سے آلریڈی کیا ہے. تو چیپٹر 1 جو ہے وہی بتاتا ہے کہ پاکستان میں کتنے کون سے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. پاکستان کا جو چیپٹر 1 ہے وہی اس چیز کو ڈسکس کرتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بھی ایسپیکٹ ہے, بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے کہ چاروں کانسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس ہی نہیں بتاتے بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو شہری ہیں ان کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں. جس طرح ہمارا چیپٹر ہے نا جی فنڈامنٹل رائٹس کا, اس طرح فنڈامنٹل ڈیوٹیز کو الگ سے چاروں ملکوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں, الگ سے ٹاپک کا نام نہیں کر دیا, چیپٹر کا نام نہیں رکھ دیا کہ جی فلاں آرٹیکل سے فلاں آرٹیکل تک جو ہے وہ یہ بتائیں گے کہ کون کون سی فنڈامنٹل ڈیوٹیز ہیں, لیکن اپنے شہریوں پہ وہ
چاروں ملک جو ہیں اپنے شہریوں پہ کچھ نہ کچھ ڈیوٹیز امپوز کرتے ہیں کہ جی آپ کی یہ ڈیوٹیز ہیں. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار ریاست کے ساتھ آپ سنسیئر رہیں گے, اس قسم کی ڈیوٹیز, ریاست کے مفاد کے خلاف کام نہیں کریں گے, اس قسم کی لیکن ڈیوٹیز باہر دی گئی ہیں. ہمارے ہاں کیبنٹ سسٹم چاروں ملکوں میں ہے, یعنی ایک کابینہ بنائی جاتی ہے. جو کابینہ ہے, کیبنٹ ہے, وہ یو ایس کے علاوہ باقی تینوں میں جو منسٹر ہوتے ہیں, مختلف ڈیفنس کے منسٹر ہوتے ہیں, انٹیریئر منسٹر ہوتے ہیں, فورن منسٹر ہوتے ہیں, بہت سارے مختلف سبجیکٹس کے لیے مختلف منسٹرز ہیں, مختلف ہر ایک کے پاس اپنی اپنی ایک الگ پورٹ فولیو ہوتا ہے. تینوں ملکوں میں سیم حالات ہیں کہ منسٹر صاحبان جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, اور جو ٹاپ پرسن ہے, یعنی منسٹر آپ کو پتا ہے یار کہ کسی بھی منسٹری کا ٹاپ پرسن, لیکن امریکہ میں اس کو ٹاپ پرسن کو منسٹر نہیں کہتے بلکہ سیکٹری کہتے ہیں. سیکٹریز وہاں پہ سسٹم ہے, اور سیکٹریز فارم جب ہو, جس طرح ہمارے سارے منسٹرز بیٹھ جائیں تو وہ کیبنٹ بن جاتی ہے, اور اگر یو ایس میں سیکٹریز اکٹھا ہوں تو وہ کیبنٹ میں سیکٹریز اکٹھا ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جو سسٹم ہے اس کو, اس مین پوزیشن سیٹ کو وہ کہتے ہیں سیکٹری آف ڈیفنس, وہ منسٹر آف ڈیفنس نہیں ہوتا, ان کو سیکٹری آف ڈیفنس ہوتا ہے. اس طرح سیکٹری آف ہوم سیکورٹیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ سیکٹریز ہیں اور پاکستان میں منسٹرز ہیں, اور یہ دونوں مل کے کیبنٹ فارم کرتے ہیں. جناب پرائم منسٹر پاکستان میں, انڈیا میں اور یو کے میں یونائٹڈ کنگڈم میں پارلیمنٹیرین سسٹم ہے. پارلیمنٹیرین سسٹم ہونے کی وجہ سے ایک پرائم منسٹر از دا چیف ایگزیکٹو, اس کی پوزیشن کا نام جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے. جبکہ یو ایس کے حالات تھوڑے مختلف ہیں, اور وہاں پہ جو پرائم منسٹر کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. وہاں پہ جو چیف ایگزیکٹو ہے, ملک کی ریاست کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو چلانے کا ذمہ دار, اس کا نام جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے, کیونکہ وہاں پہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے. ہمارے تینوں ملکوں میں پارلیمنٹیرین فارم آف گورنمنٹ ہے. آلدو جو یو ایس ہے وہ بھی ایک زمانے میں برٹش موجودہ یو ایس کی بات کر رہا ہوں, وہ یو کے کی کالونیز پہ مشتمل تھا, لیکن انہوں نے یو کے کا جو نظام حکومت ہے, پاکستان نے, انڈیا نے تو بالکل ان کا یو کے کا نظام حکومت لیا, یو ایس نے نظام حکومت نہیں لیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم اپنی نظام حکومت لائیں گے جو کہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے. ان لائک پاکستان اینڈ انڈیا, ہم لوگوں نے اپنا آئین بنانے کے لیے برطانیہ کے طریقہ کار کو فالو کیا, اور ملکوں سے بھی مدد لی, لیکن میجر جو ہے وہ میجر کنٹریبیوٹر جو ہے اس سلسلے کا وہ یو کے ہے. جبکہ جو ہمارا بس دس از اٹ, یو ایس کہتا ہے پریزیڈینشل, باقی تین کہتے ہیں پرائم منسٹر یعنی پارلیمنٹیرین فارم آف گورنمنٹ, اور پی ایم از دی چیف ایگزیکٹو ان 3 کنٹریز ادر دین یو ایس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے ہی از دی پریزیڈنٹ. جی یہاں پہ وہی بات کو بتا رہے ہیں کہ پارلیمنٹرین ٹائپ آف گورنمنٹ ہے 3 ملکوں میں, اور یو ایس میں نہیں ہے. یو ایس میں پریزیڈینشل سسٹم ہے, اور پاکستان, انڈیا اور یو کے میں پارلیمنٹرین فارم آف گورنمنٹ ہے. آگے چلتے ہیں, یہی بات میں آپ سے پہلے بھی ڈسکس کی, آگے چلتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں جناب. لوور ہاؤس جو ہے وہ دیٹ از مور پاورفل دین دی
than the upper house. جو لا میکنگ ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ جتنے منسٹرز ہیں یا سیکٹریز ہیں تعلق ان کا وہ ان ہاؤسز سے ہوتا ہے. پاکستان میں، انڈیا میں اور یو کے میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہوں. یو ایس میں بھی ان کی جو کانگریس ہے اس کا حصہ ہونا ضروری ہے. ہمارے ہاں یہ ایک اور بھی ہے، اس میں الگ سے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا ہوا کہ جو ہوتے ہیں جو ہمارے تینوں ممالک میں یو کے، انڈیا اور پاکستان، ہم تینوں ممالک میں جو ہمارے لیجسلیچرز ہیں ان کو ہم پارلیمنٹ کے نام سے پہچانتے ہیں، جبکہ یو ایس میں جو ہمارا جو لیجسلیچرز ہیں ان کو کانگریس کے نام سے پہچانا جاتا ہے. سو بہرحال لوور ہاؤس از مور پاورفل. تینوں جو ممالک ہیں اس میں ایک لوور، اور ویسے دو ایک اور بھی فرق یہ ہے کہ ایک اور بھی ان کریکٹرسٹک یہ ہے کہ چاروں ملکوں میں جو دیر آر ٹو ہاؤسز، ایک کو لوور ہاؤس اور ایک کو اپر ہاؤس کہتے ہیں. ویسے امریکہ میں اس کو لوور اپر کی اتنی ڈسٹنکشن نہیں ہے، اتنا فرق نہیں رکھا جاتا. باقی تینوں ملکوں میں یعنی پاکستان، انڈیا، یو کے میں ان کا فرق واضح رکھا جاتا ہے کہ جی یہ بالکل الگ الگ ہیں. یو ایس میں سچ الگ سے کاؤنٹ نہیں کیا جاتا کہ کون سا لوور ہے اور کون سا اپر ہاؤس ہے. لیکن بہرحال وہاں پر بھی لوور ہاؤس اور مور پاورفل جو بھی ہم پڑھ رہے تھے اسی حساب سے دیکھ رہے ہیں. یو ایس میں جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے اس کو لوور ہاؤس کہا جاتا ہے. 435 اس کے ارکان ہوتے ہیں. ان کی جو سینٹ ہے اس کے ٹوٹل 100 ارکان ہی ہیں. میں یو ایس کے حوالے سے ہی بتا رہا ہوں، 435 and 100 ان یو ایس. لیکن کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ مور پاورفل ایز اے تھیوری کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ریئلٹی میں وہ دونوں جو ہاؤسز ہیں وہ دے آر آف دی سیم ویلیو. کوئی الگ، کیونکہ جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے بے شک اس کے ممبران کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اس کے ممبر ٹوٹل 2 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں، جبکہ جو سینٹ کے ممبر ہیں وہ ان کے زیادہ عرصے کے لیے 6 سال کے لیے، مجھے اس وقت ایگزیکٹ یاد نہیں لیکن آئی بلیو 6 ایئرس کے لیے منتخب ہوتے ہیں. یہ مجھے اس وقت ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا 5 سال ہے یا 6 سال ہے، وٹ ایور. لیکن اور 100 کی ان کی تعداد ہے سینٹ کے ممبرس کی. ہاؤ ایور تھیوریٹیکلی اٹ از سیڈ کہ جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے وہ دیٹ از مور پاورفل دین سینٹ، ممبران کی تعداد سے اور لیجسلیشن کے حوالے سے. جبکہ پاکستان، انڈیا اور یو کے جو ہے ان کے جو لوور ہاؤس ہیں یہ تو ان آل پاسبل پیرامیٹرز یہ بہت زیادہ پاورفل ہاؤسز ہیں. انڈیا کا جو ہاؤس ہے، دونوں ہاؤسز ہیں ان کو کہتے ہیں لوک سبھا اور راجیہ سبھا. لوک سبھا جو ہے وہ لوور ہاؤس کہلاتا ہے. لوک سبھا وہی ہے جس طرح پاکستان میں نیشنل اسمبلی ہے، اور اپر ہاؤس پاکستان کا سینٹ ہے. انڈیا کا میں نے آپ کو بتایا لوور لوک سبھا، اپر راجیہ سبھا. یو کے میں جو لوور ہاؤس ہے وہ ہاؤس آف کامن، اور اپر ہاؤس جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈز ہے. اور تینوں پارلیمنٹرین جو ممالک ہیں ان تینوں میں
پرائم منسٹر کا تعلق جو ہے وہ لوور ہاؤس سے ہوتا ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جی مور پاورفل ہے. پرائم منسٹر کا تعلق یہاں سے ہی ہے. پاکستان میں نیشنل اسمبلی سے ہونا ضروری ہے, سینٹ سے, نیشنل اسمبلی سے ہونا چاہیے ہے, لوور ہاؤس سے. انڈیا میں بھی لوور ہاؤس یعنی لوک سبھا سے کا منتخب رکن ہونا چاہیے, اور یو کے میں بھی لوور ہاؤس یعنی ہاؤس آف کامن کا ممبر ہو, منتخب ہوا ہو, تبھی وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے. امریکہ میں ایسی حالت نہیں ہے, لیکن اٹ از اگین سیٹ کہ جی وہ لوور ہاؤس جو ہے ان کا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو وہ بہت طاقتور ادارہ ہے. اچھا جناب, ٹھیک ہے, تھیوریٹیکلی ہاں ٹھیک ہے جناب. لوور ہاؤس جو ہے جو منسٹرز ہوتے ہیں نا جناب, ان کا تعلق جو ہے وہ عام طور پہ ناٹ نیسسری, عام طور پہ ان کا تعلق جو ہے وہ لوور ہاؤس سے ہوتا ہے. ویسے تو وہ لوور ہاؤس کو ہی جواب دہ نہیں ہوتے, بلکہ وہ پوری جو لیجسلیچرز ہیں ان کو جواب دہ ہوتے ہیں. پاکستان کی حد تک اگر ہم بات کر لیں تو پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتے ہیں, وہ صرف نیشنل اسمبلی کو جواب دہ نہیں ہوتے. اسی طرح اگر انڈیا میں بات کریں تو انڈیا کے بھی لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کو جواب دہ ہوتے ہیں وہاں کے منسٹرز, اور اسی طرح یو کے جو منسٹرز ہیں وہ جواب دہ ہوں گے ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈز کو. اگر کوئی اسی طرح یو ایس میں جو ان کے منسٹرز نہیں بلکہ سیکٹریز کہلاتے ہیں, آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا, جو ان کے سیکٹریز ہیں وہ جواب دہ ہوں گے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو اور سینٹ, دونوں کو جواب دہ ہوں گے. لیکن عام طور پہ ان کا تعلق جو ہے وہ لوور ہاؤس سے ہوتا ہے, لوور ہاؤس سے تعلق ہے منسٹرز کا. تو ایک ان کے کمپیریزن میں آپ کو یہ بات بھی ذرا سی ایڈ اپ کر دی ہے کہ جی کس طریقے سے تعلق, کس جگہ سے تعلق ہوگا. تمام ملکوں میں سپریم کورٹ موجود ہے, جو کہ کانسٹیٹیوشنلی سب سے بڑی عدالت ہے, سب سے کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو سالو کرنے کے لیے یا مختلف ہر ایک کے اپنے طریقہ کار ہیں کہ نہ صرف کانسٹیٹیوشنل بلکہ دوسرے معاملات کے لیے بھی سب سے آخری عدالت انصاف جو ہے وہ اس کا نام سپریم کورٹ ہے. چاروں ملکوں میں یہ بات سیم ہے. کریکٹرسٹکس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں جناب ہم. اچھا جی, جو سپریم کورٹ ہے اور جو ہائی کورٹ ہے ان کے پاس ایک طریقہ موجود ہے کہ جو کہ بڑا کمپلیکیٹڈ طریقہ ہے, چاروں ملکوں میں بڑا کمپلیکیٹڈ طریقہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اور جو ہائی کورٹس ہیں یا جو بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, ان کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو, کیونکہ یو ایس میں ہائی کورٹ کے نام سے کورٹ نہیں ہوتی بلکہ یو ایس میں ایک تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں آلریڈی, جو ان کی کچھ ایک تو سپریم کورٹ آف یو ایس اے ہے, اس کے بعد ان کے جو مختلف اسٹیٹس ہیں تو اسٹیٹس کی بھی اپنی کورٹس بنی ہے, جو کہ سپریم کورٹ ان کی اپنی مختلف نام ہے, اس میں سپریم کورٹ نام ان کے اسٹیٹ کی ہائیسٹ کورٹ کا بھی ہے. تو یہ جو ہے ان کے ججز کو ہٹایا جا سکتا ہے ان کی پوزیشن سے, کمپلیکیٹڈ طریقہ ہے لیکن ہٹایا جا سکتا ہے. پاکستان میں اس کا طریقہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک ہوتی ہے, اس کا ایک اجلاس ہوتا ہے جس کے تحت ہٹایا جا سکتا ہے, لیکن دیٹ از پاسبل. سو آگے دیکھتے ہیں جناب. الیکشنز چاروں ملکوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک پبلک ریپرزنٹیشن کے لیے الیکشن کا طریقہ کار موجود ہے. جو تین ملک یعنی پاکستان, انڈیا, یو کے میں جو پرائم منسٹر ہے وہ ڈائریکٹ اس نے دو جگہوں پہ کا انتخاب لڑنا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اب کسی کانسٹیٹوئنسی سے لوگوں کے ڈائریکٹ ووٹ لے گا, اور ڈائریکٹ ووٹ لینے کے بعد
وہ جو بھی لوور ہاؤس ہے، یعنی نیشنل اسمبلی پاکستان کی حد تک بات کریں گے، یا لوک سبھا انڈیا، یا اگر ہم بات کریں گے ہاؤس آف کامن یو کے کی بات کریں گے، تو اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بھی اس کو ووٹ لوگوں کے عام لوگوں نے بھی اس کو ووٹ دینا ہے، اور اس کے بعد جب وہ اسمبلی میں پہنچ جائے گا تو اسمبلی میں بھی اس نے ثابت کرنا ہے کہ اس کی پارٹی سب سے زیادہ سیٹیں لے کے آئی ہے، اور وہاں پہ بھی اس کا چھوٹا ایک اور الیکشن ہوگا، اس الیکشن کے جیتنے کی صورت میں وہ پرائم منسٹر بنے گا۔ یو ایس میں ایسا نہیں ہے۔ یو ایس میں جو وہاں کا پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر تو ہی نہیں ہے نا، جو پریزیڈنٹ ہے وہ انڈائریکٹ ووٹوں سے کامیاب ہوتا ہے، ڈائریکٹ ووٹوں سے کامیاب نہیں ہوتا۔ اس نے کانسٹیٹوئنسی کا انتخاب نہیں لڑنا، بلکہ وہ وہاں کی جو یہ بنے گی نا جی انڈائریکٹ ووٹوں سے اس کا ہاؤس آف ریپرزینٹیو اور سینٹ، وہ ان کے ووٹوں سے انتخاب ہوگا وہاں کے پریزیڈنٹ کا۔ الیکشن بہرحال دونوں ملکوں میں ہوتے ہیں، اور الیکشن کے نتیجے میں ہی وہاں کی گورنمنٹ سرکار بنتی ہے۔ یہ تو تھا جی ہمارا جو اب تک ختم کیا الیکشن، یہ ہمارا یہاں پہ کورس ختم ہوا۔ سو آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کو آپ کی جان چھوٹ گئی ہے، اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب صرف ایگزام میں پڑھیے گا، کتابیں بند کریں، جب ضرورت ہو تو اس وقت کتابیں کھولیے گا، ورنہ نہ کھولیے گا۔ جتنا پڑھ لیا اتنا کافی ہے۔ اب چل کے بریک کریں، خوشیاں منائیں کہ جی ہمارا کورس ختم ہو گیا۔ نہیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ تھوڑا سا پڑھائی کے ساتھ انٹرسٹ رہیے گا۔ میں آپ کو ایک عرصے سے بتائی جا رہا ہوں کہ کتابوں کے ساتھ انٹرسٹ رہیے گا، اور اس میں سے جو ایریاز ایسے آپ کو نظر آئیں، جیسے کہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے بہت مشکل پیش آئی تھی کتابوں سے باہر نکل کے، اگر میں نے آپ کو ویب سائٹس پہ کوشش کی ہے کہ بالکل اپ ٹو دی مارک چیزیں ہوں، جو اب تک کی اگر کوئی چینجز ہیں تو ان کو بھی شامل کیا جائے، جس حد تک پاسبل تھا اس کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی ہے اس کورس میں۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو خاص طور پہ یہ ایک سجیشن، ایک گائیڈنس دینا چاہوں گا کہ یو آر گرون اپ بوائز، یو آر گرون اپ گرلس، بیٹھیں، آپ کو جو چیز تھوڑا سا ریسرچ کریں، نیٹ پہ بیٹھ کے ریسرچ کریں، اور کچھ نہ کچھ چیزوں کو ضرور انووک کریں اپنے جو آپ کا کورس کے حوالے سے، یا ایون اس کو بالکل الگ رکھ لیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ پاکستان کے اچھے انٹرسٹ میں، پاکستان کے اچھے معلومات کے تحت، ہمیں ویب سائٹ پہ بہت کم ملتا ہے مٹیریل۔ جب میں اس پہ لکھتا ہوں نا جی کانسٹیٹیوشنل لا، ویب سائٹ پہ آپ بیٹھیں تو پتہ لگتا ہے کہ کوئی 10,000 پیجز دے دیتا ہے، 10,000 سائٹس دے دیتا ہے، 10,000 میں سے 9,000 امریکہ کی ہیں، جو باقی آپ سمجھ لیں کہ 960 70 980 وہ انڈیا لے جاتا ہے۔ 20-25 ہماری پاکستان کے جو ویب پیجز، ویب سائٹس بنتی ہیں، وہ ٹوٹل اتنی بنتی ہیں، اس میں سے ڈھونڈ کے نکالنا ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ چل کے پڑھانا شروع کریں اپنے لوگوں کو، جس کا میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ آپ پڑھیں بھی اور پڑھائیں بھی۔ تو پڑھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کو ایک باقاعدہ کلاس روم، آپ جی یہی کام کر لیں نا، کچھ تھوڑے سے ویب پیجز ڈیزائن کریں، ان کو پاکستان سے متعلق، خاص طور پہ جب میں نے ڈھونڈنا شروع کیا سوورینٹی سے، تو سوورینٹی پہ تو پاکستان کے لیے سارے ہی نیگیٹو پیجز مل رہے تھے، کوئی ایک بھی پازیٹیو پیج نہیں تھا۔ پھر وہ بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کے مختلف بکس کو کنسرن کر کے پھر اس طرح کچھ بنایا۔ تو پاکستان کی سوورینٹی ٹھیک ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں متاثر تو ہوئی ہے، لیکن سوورینٹی ہے تو صحیح،
اس قسم کے ایفرٹس کی بہت ضرورت ہے. سو آپ کو ایک سجیشن، ایک آئیڈیا، اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے، آپ کو تھوڑا اس کا فائدہ یہ ہوگا. اپنے کورس کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ نہ صرف آپ کو ایک ایکسپوجر ہوگا، نہ صرف یہ کہ آپ کو ظاہر آپ اور پیجز بھی دیکھ اور ویب سائٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو ایک ایکسپوجر ہوگا، بلکہ آپ کی اپنے ایگزام کے حوالے سے بھی تیاری ہو جائے گی. آپ کا ایک ویژن، وزڈم، مائنڈ سیٹ بن رہا ہوگا. تو توجہ کیجیے گا اس معاملے پہ اور کتابیں پڑھیں. آپ کو ہمیشہ ہی کہا، یہی میری آپ کو نصیحت یہی ہے. جناب ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل ایڈمنسٹریٹو لا تھا، اس میں ہم نے یہ جو آپ کے پاس سائٹ کھلی ہے، ٹوٹل 32 لیکچرز ہم نے 32 ٹاپکس کور کیے ہیں، جو اگر آپ الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو یہ والے وہ ٹاپکس تھے. یہی سلائیڈز جو ہیں، یہ سلائیڈ ہم نے اس سے پہلے بھی ہمارے جو لیکچر نمبر 1 تھا اس میں بھی ایک دفعہ پڑھی تھی. اس میں شاید آپ کو اتنا تفصیل سے ذہن میں نہ آیا ہو، اتنا تفصیل سے آپ نہ سمجھ پائے ہوں کہ ہم کس ریفرنس پہ بات کر رہے ہیں، کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں، کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ اس میں سے بیشتر الفاظ آپ کے لیے اس وقت میں نئے تھے جب ہم نے پہلے سلائیڈ، جب ہمارا لیکچر 1 ہوا تھا، اس میں یہ ہمارے آپ کے لیے الفاظ کچھ نئے تھے. لیکن ان 32 دنوں میں، ان 32 لیکچرز میں ہم نے ان سے کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ ان کو سمجھا ہے. میں پڑھ نہیں رہا ہوں، پڑھا تو صرف ان نمبرز کی بات کر رہا ہوں، ان کو ہم نے پڑھا تو صرف پہلی دفعہ میں ہی تھا. ابھی تو ہم صرف اس میں سے آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ اس کو آپ پڑھ لیں کہ یہ ہم لوگوں کے ٹاپکس تھے جو ہم لوگوں نے کور کیے تھے. اور یہ ہمارا ٹوٹل اسکیم آف بزنس یا اسکیم آف اسٹڈیز تھا جو ہم دیکھتے رہے ہیں، جو کہ اس وقت ختم ہوا. اور امید یہی ہے کہ آپ اپنی پڑھائی کے سلسلوں کو جاری رکھیں گے. ہر دفعہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دوبارہ ملیں گے، تو اب نہیں ملیں گے، اب آپ کی جان چھوٹ گئی ہے. تو جناب تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.